بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویئر سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اس وقت تک جو خبر تھی میرے پاس یا جو لوگوں نے بتائی یا جو سورسز سے پتہ چلی، اس وقت وہ خبر تھی کہ پیسے نہیں مل رہے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ لیکن کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اور لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ حکومت کو اور ہر کسی کو پتہ چل جاتی ہے، اور لوگوں کا ریئیکشن بھی شو ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں تک پہنچے، جو جن کے انڈر یہ سارا کام ہوتا ہے، جیسا کہ وزارت مذہبی امور ہے، اس کے نیچے یہ حج کا سارا پروسیس ہوتا ہے، تو ہمارے ذریعے اگر ان تک کی آواز پہنچ جائے کسی کی، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے ان کے کس اقدام کے اوپر، تو وہ اس کے اوپر بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی طلعہ محمود صاحب نے، اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا اور ایک بڑی خوشخبری بھی دے دی کہ ہر حاجی کو ایک بڑی رقم جو ہے وہ واپس کی جائے گی۔ تو اس سے بڑی خوشخبری، میں اس کو خوشخبری کہوں گا کہ ایک بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ حج بھی کر کے آ گئے ہیں اور پھر آپ کو ایک بڑی رقم بھی واپس مل جائے، تو اس کو ہم خوشخبری ہی کہیں گے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ 11,75,000 روپے آپ نے دیے تھے حکومت کو، جس میں سے 55,000 روپے انہوں نے آپ کو قربانی کے لیے واپس کیے تھے۔ اب باقی جو پیسے ان کے پاس بچے، ان میں سے جو آپ نے حج کیا، اور وہ جیسے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے کچھ پیسے بچا لیے ہیں اچھی مینجمنٹ کر کے، تو وہ پیسے کتنے ہیں جو کہ ہر حاجی کو ملیں گے، وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں 4 باتیں میں نے بتانی ہیں جو کہ انہوں نے گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، اور جو آپ کے کام کی باتیں ہیں جو آپ کے سننا چاہیں گے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ سرکاری اسکیم کے تحت 2023 میں حج پر گئے، ہر حاجی کو 97,000 روپے واپس ملیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر حاجی جو کہ 2023 میں سرکاری اسکیم کے تحت حج پر گیا، اس کو 97,000 روپیز واپس ملیں گے۔ دوسری چیز اس میں مدینہ مرکزیہ سے باہر جن کی رہائش تھی، اب اس میں کیا ہے کہ جو لوگ شروع کی فلائٹس میں گئے تھے ان کو ڈائریکٹ مدینہ لے جایا گیا، وہاں پر انہوں نے دن گزارے، تو اس وقت کیا تھا کہ شروع کی فلائٹس تھیں پاکستان سے بھی اور باقی دنیا سے بھی، تو مدینہ میں ابھی اتنا رش بنا نہیں تھا، تو ان تمام لوگوں کو جو کہ شروع کی فلائٹس میں گئے ان کو مدینہ میں قریب رہائش ملی، مطلب 5-7 منٹ کے فاصلے پر ان کو رہائش ملی جو کہ قریب بلڈنگز تھیں۔ تو اب دوسری جو پہلی میں نے بتائی 97,000 ہر ایک کو ملیں گے، اب دوسری یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مدینہ مرکزیہ سے باہر رہائش ملی، جو مطلب باہر بعد کی فلائٹس میں گئے، شروع والی فلائٹس میں نہیں گئے، تو مدینہ مرکزیہ سے باہر جن کی رہائش تھی، مگر جب وہ حج کے دنوں میں منا میں پہنچے تو منا میں ان کو ٹرین کی سہولت میسر تھی، تو ان کو 1,11,000 روپے واپس ملیں گے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، مطلب وہ 97,000 اور پلس ایڈیشنل جو کہ رہائش اور ٹرین کا فرق ہے، جن جن لوگوں کو ٹرین کی سہولت ملی اور جن کو نہیں ملی، اور رہائش جن کو قریب ملی اور جن کو قریب نہیں ملی، تو اس حساب سے پیسے زیادہ اور کم ملیں گے۔ تو پہلا 97,000 ہر ایک کو، دوسرا یہ کہ مدینہ مرکزیہ سے باہر اگر آپ کو سہولت تھی رہائش کی، لیکن منا میں جب آپ پہنچے تھے تو آپ کو ٹرین کی سہولت موجود تھی، تو آپ کو 1,11,000 روپے ملیں گے۔ تیسری چیز، اگر آپ کی رہائش مدینہ مرکزیہ کے اندر ہی تھی، مطلب آپ قریب والی بلڈنگز کے اندر تھے مدینہ میں، کیونکہ مکہ میں تو تمام لوگوں کو عزیزیہ میں ملی جو کہ سرکاری اسکیم کے تحت گئے تھے، تو مدینہ میں اگر مرکزیہ کے اندر تھی آپ کی رہائش، لیکن جب آپ منا میں پہنچے تو آپ کو ٹرین کی سہولت میسر نہیں تھی، تو پھر آپ کو 1,18,000 روپے ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی چیز جو کہ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مدینہ مرکزیہ سے کے باہر رہائش ملی، ٹھیک ہے، رہائش بھی مدینہ مرکزیہ میں نہیں ملی، مطلب باہر ملی، اور جب وہ منا میں پہنچے تو ٹرین بھی نہیں ملی، تو ان کو 1,32,000 روپے ملیں گے۔ بہت آسان ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا وہ کہ ہر حاجی کو 97,000 ملیں گے، دوسرا یہ کہ جن کی رہائش مدینہ مرکزیہ سے باہر تھی لیکن ٹرین کی سہولت منا میں تھی تو 1,11,000۔ تیسری چیز، جن کی رہائش مدینہ مرکزیہ میں تھی، اندر تھی، لیکن ٹرین کی سہولت نہیں تھی، تو ان کو 1,18,000۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جن کی رہائش بھی مدینہ مرکزیہ سے باہر تھی اور
ٹرین کی سہولت بھی نہیں تھی تو ان کو 1,32,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब जो एक घर से एक बंदा गया था उसको 97,000 मतलब तकरीबन 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और जो 2 गए थे उनको 2 लाख रुपए वापस मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी रकम है। और अगर अच्छी मैनेजमेंट की गई, पहले पैसे हुकूमत हमेशा ज़्यादा वसूल कर लेती है। अब ये डिपेंड करता है, अगर कोई बंदा वहाँ पर अंदर है उसको पता हो कि वाकई अच्छी मैनेजमेंट की वजह से ये पैसे वापस मिले, या हुकूमत ने पहले ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे जिसकी वजह से उन्होंने वापस किए। चलें, जैसे भी ये मिल गए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।